کیا آپ نے کبھی سوچا کہ انسان کی زندگی میں سب سے گہرا کنواں کون سا ہوتا ہے؟ وہ کنواں جو زمین میں نہیں ہوتا، وہ کنواں جو دھوکے سے بنایا جاتا ہے، وہ کنواں جس میں اپنے ہی پھینک دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جسے اس کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، جسے غلام بنا کر بیچا گیا، جس پر جھوٹا الزام لگایا گیا، جسے قید خانے میں ڈالا گیا، اور پھر اللہ نے اسے مصر کا سب سے بڑا حاکم بنا دیا۔ قرآن کریم نے اس کہانی کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا ہے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ ہزاروں سال پہلے سرزمین کنعان، جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں، یہاں ایک عظیم نبی رہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے ایک بیٹا ایسا تھا جس سے حضرت یعقوب کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ اس بیٹے کا نام تھا یوسف۔ قرآن کریم سورہ یوسف آیت 3 میں اللہ نے اس خواب کو محفوظ کیا ہے۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ میں نے 11 ستارے دیکھے اور سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب محض خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا، ایک وعدہ تھا، ایک مستقبل کا اعلان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا اور سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کی، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ لیکن حسد دلوں میں پہلے سے موجود تھا۔ بھائیوں نے دیکھا کہ باپ یوسف سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ دیکھ کر ان کے دل جل گئے۔ قرآن کریم سورہ یوسف آیات 8 سے 10 میں اللہ نے اس سازش کو بیان کیا ہے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا، کوئی بولا یوسف کو قتل کر دو، کوئی بولا نہیں، کسی دور کی زمین میں پھینک دو۔ آخر فیصلہ ہوا، کنویں میں ڈال دو۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو انہوں نے سمجھا کہ یوسف کا انجام کرے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ بھائیوں نے باپ سے کہا، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مانتا تھا، لیکن بھائیوں کے اصرار پر انہوں نے اجازت دی، اور پھر کنویں کے پاس پہنچ کر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ قرآن کریم سورہ یوسف آیت 15 میں اللہ نے فرمایا، جب انہیں کنویں کی تاریکی میں چھوڑا گیا تو ہم نے یوسف کی طرف وحی کی، تم انہیں ایک دن یہ سب بتاؤ گے اور وہ جان بھی نہیں پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک قافلہ گزرا، انہوں نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر میں غلام کے طور پر بیچ دیا۔ قرآن کریم سورہ یوسف آیت 20 میں اللہ نے فرمایا، انہیں تھوڑی قیمت میں بیچ دیا گیا، چند درہم۔ ایک نبی کی قیمت چند سکے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ نبی پوری دنیا سے قیمتی تھا۔ مصر کے عزیز نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ ایک غلام کو محل میں داخل کر رہا تھا۔ محل میں ایک آزمائش آئی، جھوٹا الزام لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھیج دیے گئے، لیکن قید خانے میں بھی اللہ کا ساتھ تھا۔ قرآن کریم سورہ یوسف آیت 21 میں اللہ نے فرمایا، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام میں غالب ہے۔ قید خانے میں خوابوں کی تعبیر کا علم ملا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں نگل گئیں۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا، اور پھر کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا۔ بادشاہ نے بلایا، تعبیر سنی، اور اسی لمحے بادشاہ نے فیصلہ کیا۔ قرآن کریم سورہ یوسف آیت 54 میں اللہ نے بادشاہ کے الفاظ محفوظ کیے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے ہاں با اختیار اور امانت دار ہو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو۔ کنویں سے نکلا ہوا بچہ آج مصر کا سب سے بڑا حاکم بن گیا۔ یہ سفر کنویں سے محل تک صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کا سفر ہے جسے زندگی نے کسی کنویں میں ڈالا ہو۔ کنواں ناکامی کا ہو، کنواں تنہائی کا ہو، کنواں ظلم کا ہو۔
कुरान करीम सूरे यूसुफ आयत 87 में अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर नाउमीद होते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में भी सब्र किया, गुलामी में भी सब्र किया, कैद में भी सब्र किया, और अल्लाह ने हर सब्र का बदला दिया। भाइयों ने जब माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो अल्फाज कहे जो क़यामत तक इंसानियत के लिए रहनुमाई है। कुरान करीम सूरे यूसुफ आयत 92 में अल्लाह ने उनके अल्फाज महफूज किए हैं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। यही इस्लाम है, यही अंबिया का इखलाक है। आज भी जब जिंदगी आपको कुएं में डाले, याद रखें, कुआं मंजिल नहीं है, कुआं अल्लाह के सफ़र का पहला कदम है।